میں فوج کی قیادت میں جو لوگ ہیں، فوج کی جو ٹاپ ہے، جو کریم ہے ہماری، جو 35 سال کے کیریئر کے بعد میچور ہو کے اوپر آتی ہے، جس میں سے ہمارا چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، سپہ سالار اپوائنٹ ہوتا ہے، اس کو اٹیک کیا، اس کو جلسوں کا موضوع بحث بنانا، جلسوں کی تقاریر کا موضوع بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ عمران صاحب جو ہیں اس ملک میں تمام سازشوں کا منبع ہیں، اور بالخصوص وہ سازش جو ہمارے اداروں کے خلاف اور بالخصوص پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے اس کا سرا جا کے عمران خان صاحب سے ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل، اور آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ ناظرین، آج 6 ستمبر ہے، پاک افواج کی لازوال اور بے مثال بہادری کا دن ہے۔ یوم دفاع 1965 کے ان عظیم غازیوں اور شہداء کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے جرت، شجاعت اور بہادری سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کیا، پاک فضا کا بھرپور دفاع کیا، دشمن کی تمام چالوں کو ناکام بنایا اور بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا، اور ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے بزدل دشمن کو سبق سکھایا۔ اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں پاک افواج کی لازوال بہادری اور قربانیوں کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں سابق پرائم منسٹر عمران خان کے متنازع بیان کے بعد سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے۔ جاوید لطیف سمیت لیگی رہنما اپنی ہی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے ہیں، اور انہوں نے یہ دھمکی دی پرائم منسٹر کو کہ اگر عمران خان کو گرفتار نہ کیا گیا تو سڑکوں پر شدید احتجاج کیا جائے گا، اور اس بیان پر شیخ رشید نے بھی ایک وارننگ دی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر خبردار کر دیا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا یا انہیں گرفتار کرنا گورنمنٹ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ادھر عمران خان نے اپنے بیان کا سارا ملبہ پی ڈی ایم پر ڈالا ہے اور واضح کیا ہے کہ بس بہت ہو گیا، بیان توڑ مروڑ کر بدنام کرنے والوں کو جلد بے نقاب کروں گا۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا بڑا سوال، ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی۔ اب جس طرح سے لیگی رہنماؤں نے اپنی ہی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر سے عمران خان کی گرفتاری کا دباؤ ڈال دیا ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ ان کو نائل نہیں کر سکتے، گرفتار نہیں کر سکتے، اگر ایسا گورنمنٹ نے کیا تو گورنمنٹ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ عمران خان کو گرفتار کرنے کا خطرہ مول لے سکتی ہے؟ دعا، یہ اتنا ہی مشکل سوال ہے جتنا گورنمنٹ کے لیے عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں، اگر آسان ہوتا تو اب تک عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہوتے، شاید نااہل بھی ہو چکے ہوتے۔ بیسیکلی ملک کے حالات اس طرح کے ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں سیلاب ہے، معیشت کے برے حالت ہوئی بھی ہے، تو ایسے میں ایک اور کرائسس کو پیدا کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، جس وجہ سے شاید یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ وہ روز ہم سنتے ہیں کوئی میٹنگ ہوئی ہے کوئی اہم لوگوں کی اور اس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن شاید فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ظاہر ہے اس ملک کے لیے کر رہی ہے نا گورنمنٹ بھی، جو اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے معیشت کو، اگرچہ نہیں ہو پا رہی ان سے ٹھیک، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ ماڑی سی تو لڑی کیوں سی، مطلب ان کو گورنمنٹ اس وقت تو ہم بار بار کہتے تھے، گورنمنٹ لینے سے پہلے بھی کہتے تھے کہ اس چکر میں نہ پڑیں، اب چونکہ لے لی ہے تو چلیں، وہ گلے پڑا ڈھول کہتے ہیں نا بجانا پڑتا ہے، اب وہ ان کو بجانا پڑا۔ اوپر سے سیلاب نے سچویشن بہت زیادہ خراب کر دی ہے، وہ سارا فوکس کہیں اس طرف اس وقت ہو گیا ہوا ہے، تو ایسے موقع پہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت افورڈ نہیں ہوں گی اس طرح کی باتیں۔ اب وہ الیکشن بھی اگر وہ جلد مانگنا چاہیں تو الیکشنز نہیں ہو سکتے ان حالات میں، جس طرح 1/3 آف پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہوئے ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اب تو اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں، بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، تو ان حالات میں میرا خیال عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا دیر بیٹھ کے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھے ایک حد سے آگے نہیں جانا۔ میں کیونکہ تنقید دیکھیں گورنمنٹ پہ کریں آپ، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ آپ کا وہ پھڈا ہے ان سے کرتے رہیں، لیکن بلا وجہ اداروں کو، اور یہ مطلب بدقسمتی سے عمران خان از ناٹ دا فرسٹ لیڈر جو یہ کام کر رہا ہے اداروں کے حوالے سے، جو اس لیول پہ جا کے تنقید کر رہا ہے، یہ تو ہو رہی ہے، ایک مدت سے ہو رہی ہے، اور
اب میرا خیال ہے بہت پہلے بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ سب کو بیٹھ کے رولز آف بزنس طے کر لینے چاہیے کہ ہاں کس حد تک جانا ہے ہم نے. سب اپنی اپنی حدود کا اگر تعین ایک دفعہ کر لیں تو میرا خیال ہے اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. لیکن سٹل آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب کو شاید کچھ لوگوں نے سمجھایا بھی ہو اور خود بھی انہوں نے اس پہ غور کیا ہو. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیریکٹرز کو میں آج بے نقاب کروں گا جلسے میں, تو غالباً انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایک حد سے آگے انہیں نہیں جانا چاہیے. اور میرا خیال اس وقت یہ ملک کے لیے یہی بہتر ہے. جس طرح گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کا کام کرے کہ وہ گرفتاری کی طرف جائے, اس طرح عمران خان صاحب کو بھی رجوع کرنا چاہیے اپنے بیانات سے اور اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. جی بریگیڈ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب رجوع کریں گے جس طرح ایاز خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا, ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے, انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ آج کچھ نام بھی لیں گے اور ان کو بے نقاب بھی کریں گے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ اور پرائم منسٹر پر ایک دباؤ ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار کریں. اس طرح کے بیانات جو متنازع بیان جس پر ہم کل بھی بات کر رہے تھے, آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں یہ خطرہ مول لے سکتی ہے حکومت؟ دعا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اسٹرانگ ہو دین دے کین ٹیک اسٹرانگ ڈیسیژنس. اگر عوام کا کانفیڈنس انہوں نے ری گین کیا ہو, عوام کو کوئی ریلیف پرووائڈ کی ہو, عوام کا خیال کیا ہو, عوام کے لیے کوئی بہت ویلفیئر کا کام کیا ہو, عوام اسٹارٹ لوکنگ ٹورڈز پی ڈی ایم گورنمنٹ, یس اٹ از ویری ایزی ٹو ارسٹ ہم. بٹ وین دا گورنمنٹ از ویری ویک then weak government can never take strong decision. This is why my personal belief. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب پنجاب اور کے پی کے آپ کے پاس نہ ہو then they can well imagine what all can happen in case he is arrested. جو میرے خیال میں کیونکہ عمران خان اینڈ کمپنی نے بھی اپنی پوری اسٹریٹجی بنائی ہوگی کہ what next if he is arrested, what if red line is crossed. ان کے حساب سے عمران is red line کراس ہوتی ہے, what are the consequences, ہم کے پی کے سے کیا کریں گے, پنجاب سے کیا کریں گے, کیا ان چیزوں کو ویک حکومت اس کو سسٹین کر سکے گی. دیٹ دا بگ کوسچن مارک وچ آئی تھنک دا پرائم منسٹر آف پاکستان سو فار ہیز ناٹ بین ایبل ٹو آنسر ٹو ہز منسٹرز اینڈ کیبنٹ. دس از اے بیسک ریزن. بٹ عمران شوڈ بہیو میچورلی, عمران شوڈ ناٹ امبیرس دا انسٹیٹیوشنز. آئی تھنک ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اس وقت گریوٹی آف اکنامک سچویشن کیا ہے, فلڈ کی سچویشن کیا ہے. He should go to the people of Pakistan. وہاں پر سندھ میں جا کے دیکھو کہ کیا حالات ہیں. آپ کو اس وقت پیپل پارٹی سے بہت لگ ناراض ہیں, بلکہ میں تو آپ حیران ہوں کہ وائی ہی از ناٹ کمنگ ٹو سندھ اور آگے سندھ کو کنٹرول کریں, سندھ کو کیش کریں. ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. مجھے یہ اسٹریٹجی بالکل سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایک دفعہ ہو کے آپ ایک دن کے لیے 3-4 گھنٹے کے لیے ہو کے چلے گئے ہو. یو کم اینڈ اسپینڈ 3-4 days, گو ٹو دا انٹیریئر سندھ, گو ٹو دادو, گو تو جگہ یہ کام ہے کرنے کے. کمزور حکومت اسٹرانگ ڈیسیژن نہیں لے سکتی, پرنسپل ہے. دیٹ از واٹ از مائی اسٹینڈ, دیٹس وائی گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ اٹ. اور جس دن یہ اسٹرانگ ہو جائے گی, اور یہی وجہ, اور عمران کیا چاہتا ہے, کسی طریقے سے نومبر میں پی ڈی ایم شوڈ ناٹ ٹیک ڈیسیژن ٹو اپوائنٹ نیو چیف آفیسر. دس یہ اس کا کنسرن ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس کین بی ورکڈ آؤٹ. صحیح, بالکل صحیح. عامر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک کنسرن ہے, لیکن قانون سے بالا تر تو کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے آپ اکثر بات بھی کرتے ہیں, کچھ مثالیں پہلے بھی موجود ہیں, ہم بیانات کی حد تک اگر بات کریں. اب یہ جو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا جاتا ہے, کل جس طرح ایاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, آج شیخ رشید نے بھی کہا کہ مہنگا پڑ سکتا ہے. اب یہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا کہہ دیتی ہے گورنمنٹ؟ تو جس طرح برگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمزور حکومت ہے, یہ اس طرح کے ڈیسیژن نہیں لے سکتی. بریگیڈیئر صاحب کا نا معاملہ میں مثال براہ راست تو نہیں دینا چاہتا, ورنہ وہ دل کہیں اور ہے اور گفتگو کہیں اور ہے. بالکل میں لاجک کی بات کر رہا ہوں. سندھ کو کیش کریں. بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں کون سے مثال اور محاورہ دے رہا تھا, وہ میرا کام پورا ہو گیا. یعنی سندھ کو کنٹرول کریں اور کیش کریں, مطلب یہ ہے دل بریگیڈیئر صاحب کا. دوسری طرف ادارہ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب متون کر رہے ہیں, اور کہاں پہ دل کہاں دھڑکتا ہے عمران خان کے ساتھ, لیکن پھڑکتا ہے جب ادارے کی طرف آتے ہیں وہ کہ بھئی یہ کیا ہے. ایشو یہ نہیں ہے گرفتاری یا نہیں ہے, جب سٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا, یہ ساری حکومتیں بھی یہی ہوں گی اور گرفتاری بھی ہو جائے گی. یہ آپ کا خیال ہے شہباز شریف نے فیصلے کرنے ہیں, جس طرح اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, وہ تو
اس وقت آبویس تھا اور یہاں پہ یہ بول ہی نہیں رہے. سب کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب ذرا کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو پر جلتے ہیں, ذرا اپنے ادارے کے بارے میں کھل کے وضاحت سے بیان کرتے تو مزہ آتا, ہم بھی بات کر لیتے. لیکن بات کیا کرنی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کیا کہا ہے؟ آج پھر دوبارہ کہ پارلیمنٹ میں جائیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا ہے؟ پارلیمنٹ میں جائیں. یعنی ہم سب اس پینل کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ملک اس بنیاد پہ نہیں کھڑا ہو سکتا جس پہ عمران خان صاحب 4.25 سال کی وہ جو بریگیڈیئر صاحب کی 6 مہینے اور 1 سال کی ٹائم لائن لے کے مہلت کے بعد پاکستان کو چھوڑ کے اور امریکن چورن لگا کے اور میر جعفر صادق کو لے کے یہاں تک پہنچا دیا. وہ کیسے کیش کرائیں گے؟ انہیں پتہ ہے کہ 9 سال میں کے پی کے اندر انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں بنی, سب ہوا میں بہ گئی جیسی تھی. جیسے سندھ کی مثال دے رہے ہیں نا, وہ کے پی میں بھی لوگوں کے حالات پوچھ لیں, یہ جا کے گھس نہیں رہے. یہ تو کہتا ہے نا فواد چودھری, یہ خود تو 2 گاڑیاں لے کے نہیں نکلے تھے جہلم سے, اور جلسہ اب تک کے سب سے جلسوں میں ناکام جلسہ جہلم کا جلسہ تھا. چیک کرا لیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی فواد چودھری کی, جو سب سے زیادہ بڑک مارتے ہیں. جو سب سے زیادہ بڑک مارتا ہے ان کے بعد وہ ہے شیخ رشید, کہ کیا حالات ہیں ان سب کے اپنے. یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, کہیں سے نہیں آئے کوئی باہر سے. سب کے ہم نے دل دیکھے ہوئے ہیں, سب کے ہم نے سینے دیکھے ہوئے ہیں کہ کتنے چوڑے ہیں اور کتنے دھڑکتے ہیں. گیٹ نمبر 4 پہ ساروں کی جا کے پھڑکتے ہیں. سمجھ آ جانی چاہیے بات کی. ایشو یہ ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, اس نے میڈیا کو گالی دیا عمران خان صاحب نے آج, کسی اور کو نہیں دی. سمجھنے کی بات ہے. تروڑ موڑ کے بیان کس نے پیش کیا؟ عمران خان نے تقریر کی, میڈیا نے دکھا دی. آپ مجھے بتائیں, بریگیڈیئر صاحب نے دی, فیصل حسین نے دی, ایاز خان نے دی, عامر نے دی, الیاس صاحب نے دی, یا دعا نے دی؟ کون سا بیان تروڑا مروڑا ہے, آگے پیچھے صاحب کا لاکا نہیں لگایا اور بتایا کہ جی یہ کٹ پیسٹ کیا؟ اس کو بھی کہہ دیں, یہ جس طرح آڈیو کی تھی شوکت ترین کی اور ان کے 2 صوبائی وزرائے خزانہ کی, کہ عمران خان کا لائیو خطاب کٹ پیسٹ تھا. پھر تو بات ہے, کس نے تروڑا مروڑا ہے بھائی؟ بتائیں عمران خان صاحب, وضاحت انہی کو دینی پڑ رہی ہے. ان کا اپنا ہاتھ کا لگایا ہوا صدر کل بھاگ گیا. اس نے کہا جناب میں نہیں وضاحت دیتا, یہ خود جانے اور ان کا کام جانے. آج اتنا پریشر تھا کہ فواد چودھری کو بھول گیا کہ 6 ستمبر کو پریڈ ہوتی نہیں ہے, وہ ٹویٹ کر گئے. اب آگے ڈٹائی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی بات کیا کرتے ہیں. کب ہوئی ہے بھائی ٹریڈ 6 ستمبر کو؟ صرف اور صرف کئی سال سے یوم شہداء منایا جاتا ہے, جس میں آرمی چیف کی تقریر ہوتی ہے, اور ایک بہت بڑی تقریب شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کو 6 ستمبر کے حوالے سے GHQ میں ایک تقریب ہوتی ہے, جس میں بطور وزیر خزانہ بھی فواد چودھری گئے ہوں گے, اور شاید اپوزیشن کے MNA کے طور پہ بھی ایک آدھی دفعہ اگر گئے ہوں گے. لیکن یہ وہ پریڈ نہیں ہوتی, یہ ہے بھوکلاٹ کہ وضاحت پہ وضاحت, وضاحت پہ وضاحت, کس کو کیا کہنا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ سارے کے سارے پھنس گئے ہیں. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو الیکشن جس کے لیے یہ چاہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ میں اپوائنٹمنٹ نکل گئی ہے. جب اپوائنٹمنٹ نکل گئی ہے تو انہوں نے پوری فوج کے 3 سٹارز کو, جو خواجہ آصف کی بات آپ نے سنائی, بالکل انہوں نے کہا ہے کہ اب جو بھی لگے گا وہ جناب, وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے یہ کہا کہ اگر محب وطن ہوگا تو, مطلب باقی جو 30 بندے بیٹھے ہوئے 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل, وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ آپ نے چنا ہے عمران خان صاحب کے ڈسپلن میں, جہاں ان کا کوئی کیبنٹ ممبر ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا کسی بات پہ بھی. آدھے ادھر اور آدھے ادھر, کوئی ادھر سے اشارہ کر رہا ہے. میں نے اس دن اشارہ کیا تھا, یہ بول دینا کہ گھوم کے عمران خان صاحب نے کس خلیجی ملک کے بادشاہ کا تختہ الٹنے کی بات کی تھی جس کے اوپر خط آیا تھا. ذرا جرت کریں کہ یہ اپنے ملک کے مسائل پہ تو بات نہیں کرتے تھے, اور سمندر پار کی جرمنی اور جاپان میں لاتے تھے. کبھی نہ سوچتے ہیں بولتے ہوئے نہ کچھ. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت نیا بڑا کٹا کھولا ہے, آج اس کا جواب دیں گے آپ اور ہم سنیں گے, پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں کھڑا ہے اور کس نے تروڑا موڑا ہے بیان. عمران خان صاحب کو اپنا بیان نگلنا پڑے گا. جی فیصل صاحب. میں سوال نہیں سن پایا آپ کا. فیصل سوال یہ ہے, جس طرح آپ کل بات بھی کر رہے تھے, جب ہم متنازع بیان کی بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے معافی نہیں ہونی چاہیے, اس پر سزا ہونی چاہیے, واقعی کوئی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اب لیگی رہنماؤں کا ایک دباؤ ہے پرائم منسٹر پر, حکومت پر, کہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے اس بیان کو لے کر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ یہ خطرہ مول لے سکتی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا؟ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بہت مہنگا پڑے گا اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا یا نااہل کیا. نہیں, گرفتار کیوں کرنا چاہیے؟ سیاست پہ پابندی لگنی چاہیے, تحریک انصاف پہ جو ہے وہ پابندی لگنی چاہیے, جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں پہ ماضی میں لگی ہے. کیونکہ عمران خان تو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ریاست سے جو ہے وہ ٹکرا گئے. عمران خان کا جو حریف ہے اس وقت وہ کون ہے؟ اس وقت تو ان کا حریف جو ہے وہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب تو نہیں رہے. ان کا حریف تو اس وقت پاکستان ہو گیا, ان کا حریف تو اس وقت پاکستان کی جو ہے فوج ہو گئی. وہ تو اپنے بیان کو جو ہے وہ اون نہیں کر رہے. کوئی ایک دن کے بیان کی تو بات نہیں ہے, ان کے تو آپ بیانوں کا تسلسل اٹھا کے دیکھ لینا. وہ تو روز وہ فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں. اچھا, پھر فوج کے خلاف بیان نہیں دیتے. سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں
کل کے بیان کے بعد بھی آپ کل کے ٹرینڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو تو کوئی شرمندگی نہیں ہے. جب وہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیان پہ وہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ ان کی پارٹی یہ ٹرینڈ بنا رہی ہے، کتنے صفاقانہ کتنے بھیانک ٹرینڈ بنا رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوجی لیڈرشپ کے خلاف جو ٹرینڈ بنا رہی ہے. یہ ٹرینڈ تو کبھی بھارت اور اسرائیل بھی پاکستان کے خلاف تھی. تمام تر کوششوں اور خواہشات کے باوجود جو ہے وہ نہیں بنا سکا تھا جو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں. یہ تو ریڈ لائن تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن جو ہے عمران خان ہے. کیسی بات ہے ریڈ لائن عمران خان ہے؟ یہ اوپنلی بات کرے ریڈ لائن ہماری اور آپ کی تو صرف پاکستان ہونی چاہیے. لیکن یہ تو وائٹ پارٹی ہے جو بولتی ہے کہ ہماری ریڈ لائن لیڈر ہے، اور لیڈر جو کہہ رہا ہے وہ اون کر رہے ہیں. تو پوری پارٹی کا ایک کارکن جو ہے ان کے بیان کو جو ہے اون کر رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی بڑی فالوئنگ ہے. عمران خان ایک لیڈر ہے، ایک رہنما ہے. یہ رہنما کی ذمہ داری تو زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو جو ہے وہ کس طرح وہ استعمال کر سکتا ہے. اور پاکستان کے خلاف اپنے فالوورز کو، اپنے کارکنوں کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں، اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اور بڑی صفاقی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں ان کو سزا دینے کی، گرفتار کرنے کی، جو ہم ماضی کی مثالوں اور روایتوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. یہ پوری قوم سے اس بات کی منتظر ہے نا کہ جو رویہ آپ نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، دیگر سیاسی لیڈروں کے ساتھ اختیار کیا تھا، ہمیں وہ رویہ آج تک کی تاریخ میں عمران خان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا. تو خوف کس بات کا ہے؟ کیا عمران خان جو ہے وہ ریاست سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو چکے؟ عمران خان جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ جو ہے مضبوط ہو چکے ہیں؟ کس چیز کا جو ہے خوف ہے؟ جو مسلم لیگ کو تو جو جس طرح کی حکومت کر رہی ہے، مسلم لیگ تو بیچارے وہ تو قابل خود رحم حالت میں، اس سے آپ نے کیا امید رکھی، کیا کرنا ہے؟ وہ تو خود اپنے لیڈر کو ہی بچانے میں لگے ہوئے، اس کو بھی نہیں بچا پا رہے. لیکن یہ تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. اس وقت قوم جو ہے وہ ریاستی اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے. جو ماضی میں ریاستی اداروں نے جب دیگر رہنماؤں کے خلاف پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جب کوئی بات کی گئی، تقریر کی، تو اس کا ساتھ دیا تھا. بہت سارے تحفظات کے باوجود، لیکن جب پاکستان کی بات آئی تو لوگوں نے عام آدمی نے بھی ریاست کا ساتھ دیا تھا. تب ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل جو ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے ورنہ پھر آج ملک میں پھر بات ہو رہی ہے کہ دورے معیار کی بات ہو رہی ہے. دورہ معیار تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسٹریٹ فارورڈ جو ہے ایک پالیسی ہونا چاہیے. پھر عمران خان جو ہے ایک جملے کو نہیں پکڑے آپ، ان کی بنیادی پالیسی کی بات کریں. ان کی بنیادی اس وقت جو پالیسی دی ہے، جس وقت جو اسٹینڈ لیا ہے، وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے جو حق میں، اس کا تو ایک بات کی اسٹینڈ ہے کہ ان کو وزیر اعظم بننا ہے، اور وزیر اعظم بننے کے لیے چاہے سب کچھ تباہ ہو جائے، اس کو چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ان کا جو ایک نفاذی ایجنڈا ہے اس پہ تو بہرحال خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. اگر آج ہم خاموش رہیں گے تو ایک بہت غلط روایت کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. جی الیاس نہیں دیکھیں، یہ بات یہ ہوگی کہ سب لوگ ان کے اپنے بھی ان کے پریزیڈنٹ، ان کے اپنے لگائے ہوئے پریزیڈنٹ بھی ان کی یعنی بات کی، ان کی طرف سے موقف دینے سے احتیاط کر رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں. تو یہ خاص صاحب کو پتہ چلنا چاہیے کہ اب یہ کہ اداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اور پاکستان کے ایک ایسے سپیریئر ادارہ ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ چیزیں تو سب کو پتہ ہونی چاہیے. بلکہ اس سے پہلے بھی جو جیسے مسلم لیگ نون کے بھی جو تھے رہنما، ان کی جانب سے بھی یہ زبان، اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے رہے جو قابل اعتراض تھے. اور اس سے یہ اب انہوں نے خان صاحب نے روزانہ کی بنیاد پر شروع کر دیا. بھائی آپ نے الیکشن لڑنا ہے، ارلی الیکشن کے لیے تو آپ کے پاس دوسرا طریقہ، آپ احتجاج کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. اپنے ملک بھر میں جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا اس وقت جب کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا اور لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں چھوڑ کے آپ کو جانا چاہیے، جیسے کہ دورہ کریں، جا کے لوگوں کے دکھ درد دیکھیں. یہی ووٹ ہے. اور اسی بنیاد پر اگر لوگوں کی باتیں نہ سنی جا کے اندرون سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، تو آپ کو دیکھیں گے اس کے رزلٹ جو اگلے الیکشن میں وہ عوام بتائے گی کہ کیا رزلٹ آتے ہیں اس کے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ گورنمنٹ اگر نہیں جا رہے جو لیڈرز ہیں ان کے، تو پھر گورنمنٹ کو دیکھیں وہ لوگ کہاں ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے ان کو سزا دینے کے بارے میں ان پر جو بھی ہے گورنمنٹ کو جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق پیمرا کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے تھے اس طرح کرنے چاہیے تاکہ یہ آئندہ نہ کریں. اور جو کرتا ہے اس کے بارے میں وہ ایکشن لینا چاہیے. عام آدمی کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے خلاف FIA کے مقدمات درج ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح تو میوزک فیس کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کرتے ہیں، تاکہ آئندہ سے ہو آپس کی لڑائی آپس تک رکھیں، اداروں تک تو نہ جائیں.
اور جا کے بلا وجہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بالکل وہ اداروں پر لے آتے ہیں بیچ میں. تو اداروں کو ایک ان کی لمٹ تک رہنا چاہیے, اپنی ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ نہیں جی ان کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپ ٹیفیو آ گیا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, متاثرین کی زندگی عجیب ہے, اراکین اسمبلی کی ذمہ داریوں پر ہم بات کریں گے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کیا, رائے لیں گے بریک کے بعد. ٹکاڑے پانی ہے, مچھر ہے, سارے بال بیمار ہیں. بہت بیمار تھا, ہمارے پاس دوائی کے بھی پیسے نہیں ہیں. میں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہوں, ہماری مدد کریں. اچھا اعلیٰ حکام کریں, اپیل کرنے ہیں کہ اے فوری طور پہ اے سپرے کریں. ناظرین, حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی جو امداد ہے گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے. دور دراز کے علاقوں میں لاکھوں افراد تاحال حکومتی امداد کے منتظر ہیں. جو متاثرین کیمپس میں مقیم ہیں ان کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور زندگی موت سے بھی بدتر ہو رہی ہے. سندھ کے علاقے کوٹ ڈی جی کی ریلیف کیمپس میں 5 دن سے کھانا نہ ملنے پر 2 سالہ بچی بھوک سے دم توڑ گئی ہے. بلوچستان کے نصیر آباد اور صحبت پور کے علاقوں میں گزشتہ 1 ماہ سے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے متاثرین کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا. راجن پور کی اگر بات کریں تو وہاں متاثرین کو امداد نہ ملنے کی وہ دعائیاں دے رہے ہیں اور من پسند افراد کو راشن دینے کی بھی شکایات سامنے آ رہی ہیں. یہ صرف چند مثالیں ہیں ناظرین, ہر متاثرہ شہر اور علاقے کی تقریباً یہی صورتحال ہے. جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کے کئی علاقوں میں حکومتی امداد سے محروم متاثرین کا صبر جواب دے گیا ہے. اراکین اسمبلی کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. متاثرہ علاقوں کے دورے کرنے والے اراکین اسمبلی کو سیلاب زدگان کی جانب سے شدید رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی سے متعلق ہمارا سوال, عامر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے, سیلاب زدگان کی امداد گورنمنٹ کے لیے بڑا امتحان بن گئی ہے. لاکھوں افراد ہیں جو حکومتی امداد نہ ملنے پر عوامی نمائندوں کے خلاف پھٹ پڑے ہیں. اب عوام مشکل میں ہیں. اراکین اسمبلی جو اس حلقے سے انہی لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی ہو رہی تھی اور ہمارے ایکسپرٹس میں بھی جب ہم اس پہ بات کر رہے تھے تو یہی کہنا تھا کہ کم از کم جن لوگوں سے آپ ووٹ کے بہانے ہی ان کی کیئر کر لو, ان تک امداد پہنچا دو, ان کی زندگیاں رہیں گی تو آپ ان علاقوں سے ایم پی ایم این ایز ہو کر منتخب ہو کر ایوانوں تک پہنچیں گے. یہ اراکین اسمبلی کی ذمہ داریاں ہیں کیا؟ عوام مشکل میں ہیں, کیا ان کی ذمہ داریاں یہی ہیں کہ وہ ان سے لا تعلق رہیں یا ان کا دکھ بانٹیں جا کر؟ نہیں, وہ بقول عمران خان کے کہ سکون صرف قبر میں ہے, باقی تو مصائب اور مشکلات جھیلنے کے لیے عوام ہیں. اور جو خاص لوگ ہیں وہ اپنی لینڈ کروزرز میں آتے ہیں, بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, ہیلی کاپٹر, جہاز, سب کچھ ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. وہ آیا تھا نا کہ سارے زمیندار اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے غائب ہو چکے ہیں علاقے سے. ظاہر ہے کسان ہاری وہ بیچارہ ہے اسی کام کے لیے, مچھر کاٹنے کے لیے, فلانے کے لیے, ڈمکانے کے لیے. بنیادی طور پہ یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے اور اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی, جس کے اوپر کل ہمارا سوال بھی تھا کہ ایک ایسا کام ہو جائے کہ جس کے اندر تمام گورنمنٹس مطلب مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ بڑی این جی اوز جو امداد کے لیے آئی ہوئی ہیں فوری طور پہ تقسیم کر دیا جائے. ڈویژن وائز کوئی ڈیٹا یہ نہیں ہے کہ اب حکومتوں کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, بالکل ہر تحصیل, یونین کونسل, اب بھی کیبنٹ کی جو تھوڑی دیر پہلے پریس ریلیز آئی ہے, ہر چیز کی نشاندہی وہاں پہ ہو چکی ہوئی ہے. اصل بات ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو, وہاں پہ پہنچا جائے. پیسے پرائم منسٹر نے اب وہ 80 ارب روپے سے اوپر بڑھا دیے ہیں, صوبائی حکومتیں اپنے الگ الگ کر رہی ہیں. کوشش اور ہمت یہی کرنی چاہیے, افواج پاکستان موجود ہیں, مل کے سارے کام کریں. مشکل تو آئی ہے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھو منتر لگے گا اور سب چیزیں پہنچ جائیں گی, یہ نہیں ہو سکتا. جب اس طرح کی وبا اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں آئے, یہاں پہ بہرحال چونکہ صوبائی حکومتیں اور ہیں, مرکزی اور ہے, سندھ اور وفاق تو ایک ہی جگہ پہ ہے, بلوچستان اور وفاق تو ایک جگہ پہ ہے. کے پی اور پنجاب میں زیادہ مسائل ہیں, لیکن اب کے پی کے چیف سیکرٹری جو کامران علی افضل ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے اوپر وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں مسلسل ہمیں نظر آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں. ہر بندے کو, ہر افسر کو وہیں پہ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے جب 2000 یہ نواز شریف کا جو لاسٹ ٹائم تھا, سیلاب آیا تھا, تو اس میں بارشوں میں چاول کا علاقہ سب سے پہلے گجرانوالہ ڈویژن پھنسا تھا, تو تمام صوبائی سیکٹریوں کو اس ضلع میں بٹھا دیا گیا تھا, جائیں اور بیٹھ جائیں کہ جو کچھ کرنا ہے نا وہیں سے بیٹھ کے کریں. چیف سیکرٹری گئے ہیں نا, سارے سیکٹریوں کو بھی پرویز الہی کو چاہیے کہ نکال دے میدان میں, کہ جائیں اور موقع پہ کام کریں. چیف منسٹر سندھ
اور وزیر خارجہ ہمارے بلاول بھٹو ہوں، باقی وہاں سندھ کے حکام ہوں، لوٹ مار کی کہانی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کچھ مدد کے لیے جب افسر موجود ہوں گے، بڑے جائیں گے، حصہ تو ملے گا، کمیشن مل جائے گا انہیں، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ سندھ میں کوئی چھوڑ دے گا، لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ لوگوں کو نکال دیں دفتروں سے، سیکریٹریٹ سے باہر نکالیں، گراؤنڈ پہ لے آئیں، تو میرا خیال ہے کہ جو مشکلات ہیں نا وہ کم ہو سکتی ہیں، ابھی فوراً ختم تو نہیں ہو سکتی، ٹائم لگے گا، لیکن یہ کام فوری طور پہ کرنے کا ہے۔ جی ایسا یہ جو مربوط حکمت عملی کی بات کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے، واقعی کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس پر امداد متاثرین تک پہنچے، لیکن ہم نے یہی دیکھا اراکین اسمبلی اگر کسی حلقے میں جاتے بھی ہیں تو کھانا بھی مخصوص وہ جو جتنا کیمرے کی زد میں آ سکے اتنا ہی کھانا ہوتا ہے، متاثرین کے لیے نہیں ہوتا، فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہی بس ان کی ذمہ داری ہے، مطلب لوگوں کے دکھ درد نہیں بانٹنے، یہ انشور نہیں کرنا کہ ان تک واقعی امداد پہنچ رہی ہے، یا ان کی جو بحالی کا کام ہے وہ شروع ہوا بھی ہے یا نہیں؟ تو اراکین اسمبلی کی اکثریت کا صرف ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب الیکشن سے پہلے ووٹ جا کے مانگ لیں، اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہوتی ان کی، وہ تو چھوڑ دیں، وہ ایشو ڈفرینٹ ہے۔ اب وہ جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی بات ہوتی ہے نا، بہت سکیٹرڈ ہیں اس وقت متاثرین، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کو اسیمبل کرنا، مختلف جگہوں پہ لا کے، مطلب جو بھی آپ ایک تعداد متعین کرنے کے لیے اتنی تعداد میں یہاں پہ آ جائیں گے، پھر ان کے لیے پانی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے پانی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس میں سے اور زیادہ وہاں گرمی ہوتی ہے، وہ جو ہوتے تھے نا ہاتھ سے چلنے والے پنکھے، میرا خیال ہے کہ اب اس طرف بھی لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ وہاں ہاتھ والے پنکھے بھی پہنچائے جائیں، جس طرح کہ وہ مچھردانیاں اور اس طرح کی چیزیں، دوائیں بہت زیادہ چاہیے بچوں کی، جس طرح سے وہاں پہ اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں، بڑا افسوسناک ہے۔ ایک تو پہلے ہی وہ بیچارے ٹوٹ پھوٹ کے مطلب برباد ہوئے پڑے ہیں، اور اوپر سے اپنے پیروں کی اور بچوں کی مطلب موت دیکھنا، یہ کتنا مشکل کام ہے، بچے کی بیماری برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے نا کچھ دوائیں جائیں گی وہ مچھر مارنے والی، اور وہ بھی بعض دفعہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بچے وہ پی لیتے ہیں بے دھیانی میں۔ یہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ فوکس صرف ہوتا ہے جی وہ اب ایک ہی چیز، وہاں بھی کیمپس میں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایک ہی طرح کی چیزیں وہاں آ رہی ہوتی ہیں جب لوگ امداد دے رہے ہوتے ہیں، تو مختلف ان کو بالکل گورنمنٹس کو یہ چاہیے وہاں جو ان کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اس کے مطابق یہ اپنا اسٹریٹجی بھی چینج کریں کہ جہاں ہاتھ کے پنکھوں کی ضرورت ہے وہ بھی پہنچائے جائیں، پانی کم از کم کہیں ایسی جگہ پہ ان کو منتقل کیا جائے جہاں کم از کم کوئی ہینڈ پمپ تو ہو کہ وہاں بیٹھ کے وہ سب پانی تو کم از کم پی سکیں۔ تو بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت ٹف آسک ہے، آپ اربوں، بس 80 ارب کیا 800 ارب بھی دے دیں گے، جب تک وہ ٹھیک جگہ پہ خرچ نہیں ہوگا، ہر بندے تک نہیں پہنچیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بالکل صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا، یہ ایک آنیسٹلی بہت ہی تکلیف دہ حالات ہیں جو میں تو کیونکہ سندھ میں نے دیکھا ہے، اور اتنا پانی ہے یہ دادو جوہی کے ایریے میں اور کینچا کے ایریے میں کہ ابھی منچر لیک کو بھی 3-4 کٹ لگائے ہیں، اور کئی یونین کونسل جو بالکل پانی میں آ گئی ہیں۔ اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس، ہر اہلکار موجود ہے، آپ کا اسسٹنٹ کمشنر، پھر تحصیل، اس کے اندر آگے تحصیلوں کے اندر جو آپ کے ہیں وہ آپ کے تحصیلدار ہیں۔ واٹ از سو ڈیفیکلٹ کہ اگر آپ کی ایک تحصیل میں 3-4 یونین کونسل ہیں، دیکھیں کون سی یونین کونسل پانی میں ڈوبی ہے، لوگوں کو شفٹ کریں، یونین کونسل کریں، ٹینٹ دیں، اور اس کے لیے کیونکہ لوگ اپنے گھروں دور نہیں جانا چاہتے تو نزدیک کریں، اور لانے کے بعد وہاں اب آپ کو چاہیے کہ آپ جتنی آرگنائزیشن ہیں، این جی اوز ہیں جتنے ہیں، ان کو بتائیں جی ہمیں اس جگہ پر آج فوڈ چاہیے، ایک ہفتے کا ہم نے راشن دے دیا، اب نیکسٹ یہ جگہ پر چاہیے۔ وہاں ایوری بڈی از ورکنگ ایٹ دیئر اون، این جی اوز اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ایم این اے ایم پی اے صرف اپنے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد وہ اسٹاکنگ کر رہے ہیں کہ ان کو، اور باقی لوگ جو ہیں میں بھی کسی اور پارٹی کے ہیں تو وہ وہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ۔ مچھردانیاں ان کو لے دیں، سولر لائٹس آج کل اتنی سستی ملتی ہیں، وہ آپ چھوٹی چھوٹی ایٹ لیسٹ 1-2 کیمپ کے اندر لگا دیں، وہ رات کو لائٹ بھی ہوگی، اس کے بعد وہ مچھردانی دے دیں، یا ان کو ماسپیل ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ آپ لگانے کے لیے وہ دے دیں۔ نہیں، لیکن پریگننٹ وومنس کو آپ دیکھیں کہ وہ بیچاری کتنے برے حالات میں ہیں، وی کانٹ امیجن۔ اگر ایک یونین کونسل میں 30-40 عورتیں ہیں، ان کو کسی اسکول میں شفٹ کر دیں، لیڈی ڈاکٹر بلا دیں، ان کو بہت نیڈز ہیں۔ یہ وی آر آنیسٹلی بیہیونگ لائک اینیملس، یہاں پر میں ایگزیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ بہت ضروری ہے، اور یہ نیشنل سندھ کے جہاں جہاں بھی پروونسز میں وہاں پر چیف منسٹر، اس کے بعد آپ کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، اٹ کین بی ڈن، اٹ از ڈویبل اف یو آرگنائز پراپرلی. جی فیصل صاحب. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بحران بہت بڑا ہے، اور اس بحران سے نمٹنا بھی ہے. بہرحال جب ہمارے پر آ گیا تو اس سے نمٹنا بھی ہے، اب پوری قوم نے مل کے نمٹنا ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں جتنا بڑا بحران ہے، ہمیں پلان نظر نہیں آ رہا اس سے نمٹنا کیسے. دیکھیں ان کی آج کی اس لمحے کی جو ضرورت ہے وہ تو بھوک ہے. جو بھوک، اس بھوک کا بھی جو ہے ابھی ہم جو ہے وہ حل نہیں تلاش کر پا رہے. ہر انسان تک جو ہے ہم جو ہے کھانا نہیں پہنچا پا رہے، اور اگر ہم کھانا نہیں پہنچا پا رہے تو یہ پھر ہمارا جو ہے فیلئر ہو رہا ہے. کروڑوں لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے. اچھا جو آدمی اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا ہے، وہ سڑک پر آ کے بیٹھ گیا ہے، کسی کیمپ میں آ کے بیٹھ گیا، اس کو اگر کھانا مل بھی رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بحرانی کیفیت میں ہے، وہ ایک عذاب میں ہی ہے. کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے باہر سڑک کے اوپر خوش نہیں رہ سکتا. اس کو آپ جتنے بھی جائیں، جتنے اچھے ہوٹل میں ٹھہرا دیں، جس کو گھر سے بے گھر ہو گیا وہ اس کا گھر ٹوٹ چکا ہے. اس کا جو ذریعہ معاش تھا، جو کھیت تھا، وہ جو ہے برباد ہو گیا. جو یہ اس کی جو موجودہ فصل تھی وہ تباہ ہو گئی. اگلی جو فصل اس نے اگانی تھی اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. تو یہ اتنا بڑا اس کا ایک ذہنی کرب ہے. اس کرب کا ہم اور آپ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جو ایک دیہاتی انسان کا، ایک کسان کا، ایک غریب ہاری کا جو کرب ہے، اس کا ہم اور آپ بیٹھ کے جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ابھی تک آج کی تاریخ میں بھی حکومت کی طرف سے کوئی پلان سامنے نہیں آیا کہ بھئی اب 6 مہینے کا یہ پلان ہے، اس پلان سے کیسے نمٹنا ہے. ہم تو آج کا جو مسئلہ اس کو بھی جو ہے وہ حل نہیں کر پا رہے. این جی اوز جو ہے وہ الگ سم میں کام کر رہی ہیں، حکومت جو ہے وہ الگ سم میں کام کر رہی ہے. اچھا آج لوگ امداد کر رہے ہیں، جذباتی بھی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ امداد کا سلسلہ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. لوگوں کے جذبات جب ہلکے ہو جائیں، بہت خلاف توقع جو غیر ملکی امداد آنی چاہیے تھی. ٹی وی پہ بلا وجہ کی خبریں چلوانا ایک الگ بات ہے. جینون صورتحال یہ ہے کہ دنیا سے کوئی غیر معمولی مدد آپ کے لیے نہیں آئی، کوئی ایسی مدد نہیں آئی جو آپ کو نظر آ سکے. یہ جو صورتحال ہے، آخر دنیا ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کر رہی، یہ بھی ایک سوال ہے. چاہے وہ اس کو آپ غیر سیاسی بنیادوں پہ سوال کا جواب دیکھیں کہ اس قوم پر، اس ملک پر جو ہے امداد دینے کے لیے ہم جو تصویر کشی دنیا میں پاکستان کی کر چکے ہیں، اور حقیقت بھی یہ کر کیا چکے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہماری ریاستی مشینری چور ہے. تو دنیا اب آپ پہ اعتبار بھی نہیں کرتی. وہ اب سرکاری اداروں کو جو امداد دینے کو بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو یہ سارے سوالات ہیں، یہ سارے پہلو ہیں، اس میں سر جوڑ کے بیٹھنے کا وقت ہے. لاکھ کروڑوں لوگ بے گھر ہیں، یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، بعد میں لڑ لیں گے. ابھی ایک دوسرے سے گلے مل جائیں، یہ لوگ زندہ بچیں گے تب سیاست کریں گے، مر گئے تو کس کے لیے سیاست کریں گے. کا وقت نہیں ہے، لوگوں کو ریلیف دینے کا وقت ہے. جی دیکھیں جی، اس وقت ریلیف دینے کا وقت ہے. تمام ایم پی ایز جو ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو چاہیے اپنے حلقوں میں جائیں. وہ لوگوں کو جانتے ہیں بہتر انداز سے، اور جو بھی ریلیف کا جو کام ہے وہ بہتر انداز سے بیٹھ کے اپنی سربراہی میں کریں. ان میں سے کون جا رہا ہے؟ کوئی ایم این ایم پیز بہت کم جا رہے ہیں. جو جا رہے ہیں صرف وقتی طور پر فوٹو سیشن کے لیے جا رہے ہیں. ان کو جانا چاہیے ادھر جا کے اپنا دفتر لوگوں کو ریلیف دینے. یہ اس لیے منتخب ہوتے ہیں تاکہ ان کی جا کے مسئلے حل کریں. لیکن یہ تو مشکل وقت ہے اس وقت. تو ان کو جانا چاہیے اپنے حلقوں میں جا کے لوگوں کی امداد کرنی چاہیے کہ کس طرح کریں. ان کے پاس فنڈز ہیں، فنڈز کو لگائیں. جو بھی ہے ابھی پانی کھڑا ہے، جیسے سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں بھی کافی تباہی ہوئی ہے، تو پانی آہستہ آہستہ اتر رہا ہے. جن علاقوں میں اتر گیا ادھر دیکھیں دکانیں رہی، کاروبار ختم ہو گئے لوگوں کے لیے. اب دوبارہ ان کو ری بلڈ کرنا ہے، بحال کرنا ہے. تو ان کے لیے اس کے لیے گورنمنٹ کو پلان دینے چاہیے تاکہ لوگوں کا کاروبار شروع ہوں، اور ان کو دوبارہ یعنی بسانے کے لیے ان کے گھر ٹوٹ گئے. اب یہ تو یہ فنڈز بھی دے رہے ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ گھر کتنے میں 4 سے 5 لاکھ روپے میں گھر بنا لے گا جس کا گھر ٹوٹ گیا. وہ تو کچا گھر بنائیں گے، وہ بھی دیکھیں گے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں ان کی پکی چھتیں تھیں. یہ عجیب طریقے سے سروے کرنے کے لیے 10 سے 15 جو بنائی ہیں ٹیمیں وغیرہ، انہوں نے وہ لگی ہوئی ہیں، ساری ریسرچ کر رہی ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ. یہ تو یہ اس کے لیے ایک ٹائم لگے گا. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ جا کے اپنے لوگوں کو دیکھیں، اور لوگوں کو بہتر طریقے انداز سے یہی جانتے ہیں، اور جا کے مل کے کام کریں ایڈمنسٹریشن سے اور لوکل سے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایم این اے اپنے حلقے کو، اپنے لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے، اور جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو وہ ایک گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتا ہے. اور ان دنوں کیمپس بھی لگتے ہیں
گلی گلی میں ووٹ کے لیے. تو اب بھی اگر MNA-MPs چاہیں تو وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ, جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کوارڈینیشن کی, ان کے ساتھ مل کر اپنے حلقے میں بہتر جو جانکاری ہے وہ ان تک پہنچائیں اور لوگوں کی مدد کریں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا سوال ہوگا, IMF پروگرام بھی ریلیف نہ دے سکا, اب ہوگا کیا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ IMF پروگرام بحال ہونے کے بعد معیشت بہتر ہو جائے گی, روپے کو استحکام ملے گا, ڈالر کنٹرول ہوگا, اسٹاک مارکیٹ پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور پھر مہنگائی کم ہوگی. IMF پروگرام بحال ہو گیا لیکن معاشی صورتحال کنٹرول میں نہیں آئی, ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے, روپیہ نیچے آ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں مندی ہے, مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے, پیٹرول بھی ہر 15 دن کے بعد مہنگا ہو رہا ہے, اور جو بجلی مہنگی ہے اس کا تو پوچھے ہی نا. ایک طرف تو ریلیف, دوسری طرف روزانہ کی بنیاد پر بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. اسی حوالے سے ہم سوال رکھیں گے ایکسپرٹس کے سامنے. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. 30 سیکنڈز ہوں گے, آپ سب کے پاس وقت کا خیال رکھیے گا. ایاز صاحب, IMF پروگرام بحال ہونے کے باوجود معیشت کی اکھڑی سانسیں بحال نہیں ہو سکی, اب گورنمنٹ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ ایک تو بجلی کے بل آپ نے دکھتی رنگ چھیڑ دیا, آج ہی مجھے آیا اور اتنا آیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا. دیکھیں بات یہ ہے صبر کریں, صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس. یہ ساری ایکسپیکٹیشن کہ یہ شکریہ ادا کریں. معیشت کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں, اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ سٹا بھی ہو رہا ہے ڈالر کے حوالے سے, یہ گورنمنٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور سٹاک مارکیٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ گرانے اور اوپر اٹھانے والے لوگ اور ہوتے ہیں. میرے خیال ابھی ٹائم لگے گا, اتنی جلدی ہمیں امیدیں نہیں لگا لینی چاہیے کہ ہماری روپیہ بھی تگڑا ہو جائے گا اور معیشت ٹھیک ہونا شروع. جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ حکومت تو اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ حکومت تو مکمل طور پہ جو ہے وہ نائل ثابت ہوئی. اس کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے. مہنگائی کے خلاف تحریک چلاتے تھے, جلسے کرتے تھے, جلوس کرتے تھے, اور آکے اتنی بدترین مہنگائی کی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں. اچھا پھر کہتے تھے IMF سے پیسے آ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. IMF سے پیسے آئے تو اور چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ جو پالیسی چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. بس پورے پاکستان میں ہمارے سے عامر صاحب مطمئن ہے حکومت. جی عامر صاحب, وہ کونسلر لیول کے تجزیوں کے اوپر اب آپ مجھ سے تبصرہ مانگ رہی ہیں تو اس پہ تو نہیں ہو سکتا. بات سمپل ہے, IMF کے ساتھ سیلاب بھی آیا ہے, اور جو ہیجان برپا کر کے گئے ہیں ملکی اکانومی میں عمران خان صاحب, اور مسلسل برپا کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ جب اقتصادی صورتحال سیاسی طور پہ اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہو, تو آپ کو جب کسی کو ملک کی پرواہ نہیں ہے, مجھے اور آپ کو تو اپنی تنخواہ سے پے کرنا ہے. یہ جو کنڈے والی برادری بیٹھی ہے نا کراچی سے, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کوئی بل دین, انہوں نے کو بل دینا ہے. زیادہ کم کا ایشو نہیں ہے, ان سے بات ہی مت کیا کریں زیادہ کم. ایاز خان صاحب سے بھی یہی کہا ہے کہ سولر لگوا لیں فوری طور پہ. اس کا حل صرف سولر ہے. دیکھیں غریب آدمی کی کچی بستی میں جائیں, وہاں پہ بھی سولر پلیٹیں آپ کو ملیں گی. یہ کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے. یہ جو ڈیٹا سائنس والا ایک چورن بیٹھا ہے نا ہمارے پاس, یہ والی بات ہے, اصل بات ہے اب ہے ہی سولر. اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو, یہ وہی والی بات ہے, روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو. بریگیڈیئر صاحب. ارے بھائی میں کوئی کنڈے والا تھوڑی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, دعا اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جب آپ نے کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, اور پھر گورننس مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہر 2 ہفتے بعد بجلی کی اور ڈیزل پیٹرول کی پرائس بڑھ جاتی ہے, انفلیشن انتہا سے زیادہ گئی ہوئی ہے, تو لوگوں کا آپ کی تو کانفیڈنس کیسے ہوگا؟ جب کانفیڈنس نہیں ہوگا, کمزور حکومت ہوگی. کین یو افورڈ مور انسٹیبلٹی بائی اریسٹنگ ہم؟ یہ وجوہات ہیں, اس لیے دے نیڈ ٹو ڈو گڈ گورننس. جی الیاس صاحب, انکار ہی سمجھیے بریگیڈیئر صاحب. پھر دیکھیں یہ جو یہی تو بات ہے, آپ کی اکانومی ہے, دیکھیں یہ سٹیبل کیسے ہوگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ آئے دن ایک دوسرے پر جب کھینچا تانی اور یہ کریں گے کہ گورنمنٹ گرا دیں گے, یہ کر دیں گے, ایک دوسرے پر الزامات, اور اس طرح جو چینی کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کی اکانومی سروائیو کرنا مشکل ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے 2018 میں جب پچھلی نون لیگ کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جب آرمی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چیف نے کہا تھا کہ اکانومی کو سٹیبل کرنے کے, تو اس ٹائم بھی برا منا دیا گیا تھا. اب بھی برا مناتے ہیں کہ جی مداخلت نہیں, ملک سروائیو کرے گا تو آپ چلیں گے سارے. اب آپ کی سٹیبلٹی نہیں ہے
تو آپ کہاں سے چلیں گے, کیسے کریں گے, کون آپ کو پیسے دیتا ہے؟ دیکھ لیں آپ نے دنیا بھر گھوم کے سب نے دیکھ لیا ہے, کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا. جب تک آپ گروی چیزیں نہیں رکھیں گے, آپ سٹیبل نہیں ہوں گے, آپ کی سٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ کے پولیٹیکل ایک دوسرے آتے ہی آپ نے ملک کو شروع کر دیا, چور ہیں, لوٹ کے, خزانہ خالی, تو پھر سارا یہ اس طرح یہ صورتحال رہے گا. ہم کوشش کریں گے, اجتماعی دعا بھی ہم کرا سکیں اپنے اس پروگرام میں. ابھی تو وقت ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں. اللہ حافظ.